Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھولے ہوئے قرآن کو کس طریقے سے یاد کیا جائے، میں وقتاً فوقتاً ٹپس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ بعض لوگوں کا سوال ہے کہ قاری صاحب، ہمیں آدھا قرآن یاد ہے اور آدھا قرآن یاد نہیں ہے، اور جو قرآن یاد نہیں ہے وہ ہمیں یاد کبھی ہونا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جو آدھا قرآن آپ کو یاد ہے وہ آپ کو کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو آدھا قرآن آپ کو یاد نہیں ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کی میں رہنمائی کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جو آدھا قرآن آپ کو یاد ہے، سب سے پہلے، یا میں سمجھتا ہوں جو قرآن آدھا آسان ہے، جس کو آپ آسان سمجھتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کو یاد کریں۔ 30واں پارہ آسان ہے، 29واں آسان ہے، 28واں آسان ہے، پہلا سپارہ آسان ہے۔ اس کو آپ سب سے پہلے یاد کریں۔ اس کو سب سے پہلے یاد کرنے کے بعد اب جو مشکل صورتیں ہیں، مثلا 19ویں سپارے کی سورۃ الشعراء آپ کے نزدیک مشکل ہوگی، یا اس کے علاوہ 26واں پارہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی طرح الی آخر ہی جو صورتیں آپ کے لیے مشکل ہیں، آپ ان کو اس طریقے کے ساتھ یاد کریں، شروع سے نہ یاد کریں۔ جو آسان ہے ان کو پہلے یاد کریں، تاکہ قرآن یاد کرنے کی آپ کی ایک تمہید، ایک روٹین، ایک ابتدا ہو جائے۔ جس وقت آپ کو جو سپارے یاد ہیں یا یاد کرنے میں جو آسان ہیں، وہ جس وقت آپ یاد کر لیں گے تو باقی جو پیچھے رہ جائے گا اس کا آپ نے اندازہ لگانا ہے وہ کتنے پارے بنتے ہیں۔ 15 بنتے ہیں، 20 بنتے ہیں، یا 5 بنتے ہیں، جتنے بن جائیں۔ مثال کے طور پر ان کے اندر آپ سورۃ الشعراء آ رہی ہے، سورۃ الشعراء 19 سپارے کی ہے، آپ اس کو شروع سے یاد نہ کریں۔ آپ اس کو کس طریقے سے یاد کریں؟ آپ اس کو چسکے کے ساتھ یاد کریں۔ جب بھی کوئی کھانا چسکے کے طور پر کھایا جاتا ہے نا، تو پیٹ بھی بھرتا ہے اور کھانے کا مزہ بھی کوئی اور ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اس کو چسکے کے طور پر یاد کرنا شروع کریں۔ کس طریقے سے؟ درمیان سے یاد کرنا شروع کریں، یا سب سے پہلے آخر سے یاد کرنا شروع کریں۔ آخر سے یاد کرنا آپ شروع کریں گے، اس کو آپ پڑھیں وقتاً فوقتاً روٹین کے مطابق، جہاں انجوائے سمجھتے ہیں آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، یا اس صورت کو درمیان سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ درمیان سے یاد کر کے وقتاً فوقتاً آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آخر سے پڑھیں، درمیان سے پڑھیں، یعنی جیسے جیسے آپ کو چھوٹے رکوع جو آسانی سے یاد ہوں پہلے وہ یاد کریں، پھر جو آپ کو آسان لگے اس صورت میں سے پہلے وہ یاد کریں۔ جس وقت آپ دیکھیں کہ اس صورت کا اکثر حصہ مجھے یاد ہو چکا ہے، تو اب آپ کے لیے وہ صورت مشکل تو نہ رہی، اب اس کو آپ ابتدا سے یاد کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ میرے اس طریقے کے اوپر آپ بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور نمبر دوسرا، اگر کچھ سپارے یاد ہیں اور کچھ سپارے نہیں یاد، تو سپارے کے اندر سے بھی آپ اسی طرح کریں۔ سپارے کے اندر سے ہر سپارے میں کچھ نہ کچھ، آپ اگر حافظ ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ جگہ سپارے کے اندر سے آسان لگتی ہوں گی، تو جو جگہ آپ کو سپارے کے اندر سے آسان لگتی ہیں آپ پہلے وہ یاد کریں۔ جو آپ کو آسان کوئی رکوع لگتا ہے، کوئی آیت لگتی ہے، کوئی صفحہ لگتا ہے، پہلے وہ یاد کریں۔ جس وقت آپ اس سپارے کا کچھ حصہ یاد کر لیں گے تو سپارے کو یاد کرنے کی آپ کی ایک ابتدا بن جائے گی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس سپارے کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا، آیت 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 کر کے۔ تو آپ بھی اس کو تھوڑا کر کے یاد کریں، اور روٹین کے ساتھ یاد کریں، درمیان میں ناغہ نہ ہو۔ جب بھی درمیان میں ناغہ آ جاتا ہے تو آپ کی ساری محنت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ درمیان میں ناغہ نہ آئے، آپ تسلسل کے ساتھ ایک چیز کو آپ نے پکڑا، آج اتنا یاد کیا، اب کل ناغہ نہ ہونے دیں۔ جتنی مجبوری ہو، آپ کا کسی صورت میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سپارے کے درمیان سے کوئی رکوع، کوئی آیت جو آپ کو آسان لگتا ہے پہلے وہ یاد کریں، پھر آپ کی ابتدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ ذہن میں سوچیں میں نے اب آخری پاؤ پہلے یاد کرنا ہے، پہلے درمیان والا کرنا ہے۔ جو آپ کو آسان لگتا ہے پہلے وہ کریں۔ جب آسان آپ یاد کر لیں گے، آپ کی ایک روٹین بن جائے گی، قرآن پڑھنے کی طرف دل مائل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ شروع سے پڑھیں یا آخر سے پڑھیں، جس سپارے کو بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے، اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں گے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا بھائی قاری ابو بکر حیات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔